السلام علیکم. میرا نام ماریہ ہے. میری عمر 28 سال ہے. میں ایک نرس ہوں. الحمدللہ بہت اچھا کما لیتی ہوں جو ہماری گزر بسر کے لیے بہت ہے. ہم 2 بہن بھائی ہیں. بڑے بھائی کی شادی ہو چکی ہے اور والدین حیات ہیں الحمدللہ. میرا جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو میری صرف ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا کیئرنگ ہونا چاہیے. مجھے اس کی شکل و صورت، اس کی ذات، اس کے حسب و نسب کسی چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ کتنا کماتا ہے، اس کی کتنی تعلیم ہے، مجھے اس چیز سے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے. میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ کیئرنگ ہو، مجھے ٹائم دے اور مجھے سمجھے. پہلے میری شادی ہوئی تھی جو کہ صرف 6 منتھ تک چلی کیونکہ میرے ہسبینڈ ذرا بھی کیئرنگ نہیں تھے. وہ میرا خیال نہیں رکھتے تھے. میں جو کہتی تھی وہ جان بوجھ کے اس کا الٹ کرتے تھے. ہمارا نکاح 6 ڈیز پہلے ہو گیا تھا اور رخصتی اس کے بعد تھی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ریڈ کلر کی چوڑیاں بہت پسند ہیں، مجھے ریڈ کلر کی چوڑیاں چاہیے. لیکن ہوا کیا کہ شادی والے دن جب ان سے پہلا گفٹ میں نے ریڈ چوڑیاں مانگی تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا اوہ سوری میں تو بھول گیا. اور پھر یہ چیز کنٹینیوسلی ہوتی رہی. ہم مارکیٹ گئے، میں نے ان کو بولا مجھے گجرے چاہیے. انہوں نے مجھے گھمایا پھرایا، سب کچھ دلوایا، لیکن جان بوجھ کے گجرے نہیں دلوائے. ایون دو گجرے والا پاس سے گزرا بھی، لیکن انہوں نے مجھے گجرے نہیں دلوائے. اور یہ ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ ہوا کہ میرے کہنے کے باوجود انہوں نے مجھے گجرے نہیں دلوائے. اس طرح سے بہت سے ایسے اوکیجنز آئے، جیسے کہ میرا برتھ ڈے تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے کوئی گفٹ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے رات کو ان کو خود یاد بھی دلایا کہ میرا برتھ ڈے کہ وہ صرف مجھے وش کر دے، میرے دل میں یہ دکھ نہ رہے کہ انہوں نے مجھے وش نہیں کیا. لیکن انہوں نے مجھے پھر بھی وش نہیں کیا، میرے کہنے کے باوجود وش نہیں کیا. اور پھر صبح جب میں نے ان کو بولا کہ آپ کیک دلا دیں مجھے، تو ان کو میں نے کیک کی پیمنٹ بھی کی اور بولا کہ آپ مجھے کیک لا دیں، لیکن انہوں نے مجھے کیک پھر بھی نہیں لا کے دیا. مطلب کہ میں اپنے اس 6 منتھ کے ریلیشن شپ میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ وہ ایسا جان بوجھ کے کرتے ہیں یا ان کو بالکل کیئر ہی نہیں ہے کہ میں کیا سوچتی ہوں. اسی طرح سے جب بھی جہاں پہ میری ایموشنز انوالو ہوتے وہ ان کو نگلیکٹ کر دیتے. کیونکہ صرف دیکھیں میری ضرورت یہ تو نہیں تھی روٹی پانی اور کپڑا، تو جب وہ چیزیں بھی وہ کبھی اپنی مرضی سے پرووائڈ کرتے تھے، کبھی مجھے میری پسند کی چیز پہ وہ فوکس نہیں کرنے دیتے تھے. تو پھر بس انہی چیزوں کو دیکھ کے میں نے ان سے خلا لے لی کیونکہ مجھے لگا میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئی کیونکہ میں سوچتی تھی کہ اگر میں ان سے کوئی بات شیئر کروں گی تو انہوں نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنی، منتیں بھی کروں گی تو بھی میری بات کو نہیں سمجھنا. تو وہ مجھے کسی طرح سے سمجھتے نہیں تھے. بس ان کو لگتا تھا جب بھی میں ان کو بولتی تھی کیا مجھے سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ مجھے ایک ہی چیز کہتے تھے یا مجھے وقت نہیں دیتے کچھ بھی، تو وہ مجھے کہتے تھے آپ کو روٹی مل رہی ہے نا، آپ کو کپڑا مل رہا ہے نا، بس اتنا پیار کرتا ہوں نا آپ سے. اور جب بھی میں چھوڑ جانے کی بات کرتی تو وہ کہتے کہ میں پوری دنیا تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. لیکن پھر بھی جب میں ان کو کہتی کہ آپ میری یہ بات مان لیں یا یہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا یہ چیز آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں یا اس طرح سے کچھ بھی، تو وہ آگے سے غصہ کر جاتے، وہ کبھی بھی اس چیز کو فلفل نہ کرتے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میری عادت تھی کہ میں کھانا بھی بناتی تھی نا تو ان سے پوچھ کے کہ آپ کو کیا پسند ہے. اگر ان کو زیادہ مرچی پسند ہے تو کھانے میں اسپیشل زیادہ مرچی ڈلی جاتی تھی. اور پھر کھانا بنانے کے بعد میں ان کو کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی کہ مجھے ایک سکون ملتا تھا کہ میرے میاں وہ چیز کھائیں جو ان کو پسند ہے اور میں ان کو بالکل ویسی ہی بنا کے دوں. اور پھر میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کو اچھی لگی یا نہیں. لیکن وہیں جب میں بیمار ہو جاتی تو بالکل اس کا اپوزٹ ہوتا. میں منتیں کر رہی ہوتی کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹائم دے دیں، میں پریشان ہوں، میرا دل اداس ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. میری منتیں کرنے کے باوجود پہلے وہ مجھے غصے سے دیکھتے، پھر چیختے چلاتے، الٹا مجھے ٹارچر کرتے اور باہر نکل جاتے. تو پھر بعد میں مجھے یہی لگا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ میں ان سے کھلا لے لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا. اب میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں اور مجھے وہ انسان چاہیے جو ان کے اندر جتنی بھی خامیاں تھیں نا وہ اس کے اندر نہ ہو، وہ کیئرنگ ہو، وہ مجھے انڈرسٹینڈ کرے. تو آپ کو کیا پتہ چلا ان کی سٹوری سے؟ چلے پہلے تو میں آپ سے معذرت کروں گی، یہ آج بہت زیادہ یہ پتہ نہیں ان کو میں تو ان کو پرندے ہی بولتی ہوں. ابو کہہ رہے تھے کہ یہ پرندے نہیں ہیں واٹ ایور، کیونکہ مجھے ان کا نام نہیں آتا. انہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے جس وجہ سے مائٹ بھی میری آواز پراپرلی آپ تک کنوے نہ ہو رہی ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ شور کر رہے ہیں اور کانوں میں سو سو ہو رہی ہے. اچھا خیر، تو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں ہم سب کی جو ہے نا 3 طرح کی نیڈز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے فزیکل نیڈ، ایک ہوتی ہے ایموشنل نیڈ اور ایک ہوتی ہے مینٹل نیڈ. جب آپ فزیکل
اور ایموشنل نیڈ کو دونوں کو فلفل کرتے ہیں، جب یہ دونوں فلفل ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو مینٹل نیڈ ہے وہ خود بخود پوری ہو جاتی ہے اور وہ خود بخود سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے. یعنی کہ ان دونوں کو آپ پورا کریں گے تو یہ خود بخود پوری ہو جائے گی. کیسے؟ میں آپ کو ابھی دیکھیں، آپ نے ایک بندے کو گھر میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کپڑا جوتا سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہو، کھانا پینا، لیکن 24 گھنٹے آپ اس کو غصے سے دیکھتے ہو، اس کے اوپر چیختے ہو، اس کے اوپر چلاتے ہو. حتیٰ کہ اگر وہ 1 روپے کی بھی چیز مانگ لینا، ویسے ہزاروں گھر میں پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے اس کو نہیں دلوانی، اس لیے کہ کہیں اس کی ایموشنل نیڈ پوری نہ ہو جائے، کہ وہ ایموشنلی سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے. تو وہ انسان کبھی بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گا. اسی طرح سے اگر آپ ایک انسان کی جو ہے وہ ایموشنل نیڈ تو پوری کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ سارا دن اس کے آگے پیچھے گھومیں، سارا دن اس کی تعریفیں کریں، سارا دن اس کو آئی لو یو بولیں، اس کو بولیں کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، لیکن وہیں پہ اگر وہ بندی بیمار پڑ جائے تو آپ بولیں بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، یا اس کو یہ بھی نہ بولیں کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں تو کیا فائدہ، وہ بندہ آپ کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے تو کوئی فائدہ ہے آپ کی اس ایموشنل جو ہے وہ نیڈ کو فلفل کرنے کا؟ تو یہ دونوں چیزیں پوری ہونا بہت ضروری ہیں، فزیکل اور ایموشنل نیڈ. جب یہ دونوں چیزیں پوری ہوں گی تو ہی ایک انسان مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ خوش اور ہیپی لائف گزار سکتا ہے. آج کل کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے کے دور میں نا لوگوں کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی، لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی، بس جہاں شادی کر دیتے تھے وہ کہتے تھے اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، چاہے وہ ہمیں مار بھی دے. لیکن اب کیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں 24 گھنٹے. تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے، اویئرنیس بہت ہو گئی ہے، تو ہر انسان کو اپنی ضروریات کا پتہ لگنا شروع ہو گیا، اپنے ان کو حقوق کا پتہ چلنا شروع ہو گیا. تو اس لیے آج کل کا دور، اگر آج کل کے دور میں آپ کو صرف فزیکل نہیں، ان کی ایموشنل نیڈ کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسی لیے جو ہے نا زیادہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی ہوگی تو بس ہوگی جان چھوٹ کے. نہیں، اگر آپ اس کے ساتھ اس کی ایموشنل نیڈ کو بھی پورا کریں گے، آپ ذمہ داری تو اٹھا رہے ہیں. اب جیسے کہ دیکھیں، آپ لڑکیاں ہیں تو اپنے پارٹنر کے لیے اچھے سے تیار ہوں، ان کی پسند کا کھانا بنائیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کا دن کیسا گزرا ان سے یہ پوچھیں. اسی طرح سے اگر ایک لڑکا ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کو ٹائم دے. آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک دن، یعنی کہ سنڈے کا دن رکھ لیں، اپنے بچوں کو اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر چھوڑ دیں، اپنے امی ابو کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، کہیں بھی چھوڑ دیں، اور وہ دن آپ صرف اور صرف اپنی وائف کے ساتھ سپینڈ کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سپینڈ کریں، ایک دوسرے سے باتیں کریں، گجرے دلوائیں، چوڑیاں دلوائیں، اس کا دکھ سکھ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی پسند کا کھانا اس کو کھلائیں، اور لڑکی ہے تو اس کا کھانا اس کی پسند کو اس کو بنا کے دیں، اس کی پسند کے کپڑے پہنیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ ایموشنلی جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے تو آپ کا بونڈ بہت کمزور ہوتا ہے. آپ نے اپنے پارٹنر کو یہ بتانا ہے کہ تم صرف میرے گھر کا حصہ نہیں ہو، کہ میں جو ہے وہ ذمہ داری اٹھاؤں گا، کما کے لاؤں گا تو تم نے وہ میرے بچوں کو پالنا اور ان کے اوپر لگانا ہے، یا بیوی یہ کہے کہ بس میں بچوں کو پال رہی ہوں تو آپ کی ذمہ داری صرف جو ہے وہ کمانا ہے. نہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ آپ صرف ہمارے گھر کا حصہ نہیں ہیں، آپ ہمارے روح کا، ہمارے جسم کا بھی حصہ ہیں. جب آپ ان کو یہ بتائیں گے تو آپ کا بونڈ مضبوط ہوگا، اور ایسے بونڈ کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور آپ دونوں مینٹلی اور دلی طور پہ بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوں گے. آپ کو کسی تیسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ تیسرے لوگ کیوں آ جاتے ہیں رشتوں کے درمیان؟ اسی لیے آ جاتے ہیں دونوں طرف. اور یہ جو ہے نا کام، یہ دونوں طرف سے ہونا ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ تو اپنی پوری اسٹرگل کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا، دونوں کریں گے تو تب ہی ہوگا. اور کیونکہ آج کل دیکھیں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ آج کل کمپرومائز بھی نہیں رہا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھی میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں کیوں کمپرومائز کروں. پہلے کے دور میں کمپرومائز بہت زیادہ ہوتا تھا، جو کہ اب نہیں رہا. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. جزاک اللہ.